السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کرنا جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ اور دین اسلام میں کسی بھی مسلمان کی غیبت کرنے سے، اس کے عیوب کا تذکرہ کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ لیکن غیبت کے حوالے سے جب انسان گفتگو سنتا ہے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ان میں ہمیں ضروری طور پر کسی نہ کسی کی جو غیبت ہے، یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جو عیوب ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس وقت ایک عام آدمی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ آیا میں غیبت کا مرتکب تو نہیں ہوں؟ غیبت کے بارے میں جو وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، کیا میں اس کا مستحق تو نہیں ہوں؟ تو دراصل یہ خیال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان غیبت کے حقیقی تصور سے ناواقف ہوتا ہے۔ اگر انسان احادیث پر غور کریں تو متعدد ایسی صورتیں معلوم ہوتی ہیں جن میں ایک مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کا جو عیب ہے اس کے اسے ذکر کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ انسان اس کی غیبت جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اہل علم نے اس کی مختلف 6 صورتیں بیان کی ہیں، یعنی جن میں انسان کسی دوسرے مسلمان بھائی کا عیب جو ہے اسے ذکر کر سکتا ہے۔ تو ان 6 صورتوں میں پہلی صورت جو ہے وہ ایسا مظلوم انسان جس پہ ظلم کیا گیا ہے، تو وہ قاضی کے سامنے، عدالت کے سامنے، حاکم وقت کے سامنے اس ظلم کا اور ظالم کا تذکرہ جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یہ پہلی صورت ہے، اور یہ بالاتفاق جائز ہے کہ آدمی جو ظالم انسان ہے، جس نے اس پہ ظلم کیا ہے، اس کے عیب کا تذکرہ جو ہے وہ حاکم وقت کے سامنے، قاضی کے سامنے، عدالت کے سامنے، یا جو بھی ذمہ دار ادارہ ہے اس کے سامنے اس ظالم کے ظلم کا تذکرہ وہ کر سکتا ہے۔ اور دوسری صورت کہ انسان کسی برائی کو دیکھتا ہے اور اس برائی کو ختم کرنے کے لیے انسان جو متعلقہ ادارہ ہے اسے آگاہ کر سکتا ہے، یا جو متعلقہ افراد ہیں انہیں اس عیب کا یعنی خبر جو ہے اس عیب کی وہ دے سکتا ہے کہ یہاں یہ برائی جو ہے اس کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقے میں کسی جگہ کوئی منکر کام کیا جا رہا ہے، کوئی برائی کا کام ہو رہا ہے، تو اب اس عیب کا تذکرہ کسی متعلقہ ادارے کے سامنے کرنا یا افراد کے سامنے کرنا تو یہ حرام نہیں ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور تیسری صورت کہ انسان فتویٰ جب طلب کرتا ہے کسی عالم دین سے، تو اس کے سامنے اگر ضرورت محسوس کرے تو کسی مسلمان کا جو عیب ہے وہ اسے ذکر کر سکتا ہے۔ اور چوتھی صورت کہ انسان مسلمانوں کو کسی شر سے بچانے کے لیے، کسی پریشانی سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کا جو عیب ہے وہ اس کے سامنے ذکر کر سکتا ہے۔ اور پانچویں صورت کہ ایسے انسان کے عیوب کا تذکرہ کرنا جو اعلانیہ طور پر سب کے سامنے اس گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ بھی جائز صورت ہے۔ اور چھٹی صورت کہ تعارفاً کسی کے عیب کا تذکرہ کرنا، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ ٹھیک طریقے سے چلتا نہیں ہے، جس کو ہم لنگڑا بولتے ہیں، تو انسان تعارفاً کسی کو تعارف کروانے کے لیے کہ یہ بات فلاں آدمی نے کی ہے، مثلا اس آدمی کا نام زید ہے، تو میں کہتا ہوں کسی کو کہ یہ بات زید نامی جو شخص ہے اس نے کیا، وہ کہتا ہے زید کون ہے؟ میں کہتا ہوں وہ آدمی جو تھوڑا سا یعنی لنگڑا کے چلتا ہے، اچھے طریقے سے وہ چل نہیں سکتا، تو یہ عیب ہم نے ذکر کیا، لیکن مقصود اس سے جو ہے وہ اس کا تعارف ہے، حقارت جو ہے وہ مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سر سے گنجا ہے تو انسان تعارفاً یہ کہہ دے کہ جس کے سر پہ بال نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اگر کوئی آنکھوں میں مسئلہ ہے، جس طرح کے حدیث کے جو روات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے ہم عام کسی کے بارے میں اعمش کہتے ہیں اور کسی کے بارے میں ہم اعرج کہتے ہیں، اس طرح کی جو صفات ہیں وہ آتی رہتی ہیں۔ تو کل ملا کر یہ 6 صورتیں ہیں، 6 حالتیں ہیں جن میں انسان کسی دوسرے مسلمان کے عیوب کا تذکرہ کر سکتا ہے، اور یہ 6 کی 6 صورتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ یہ نہیں کہ علماء نے اپنی طرف سے اس کا جواز دیا ہے، بلکہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں۔ میں صرف ایک دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں نے ایک چیز ذکر کی کہ کسی عالم دین سے انسان مسئلہ پوچھے تو اس وقت کسی دوسرے مسلمان کا جو عیب ہے اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، اور اس کی مثال کیا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ابو سفیان جو ہیں وہ بخیل آدمی ہیں، جو جتنی ضرورت ہے ہمیں وہ اتنا مال مہیا نہیں کرتے،
تو کیا میں انہیں اطلاع دیے بغیر ان کے مال سے کچھ لے سکتی ہوں؟ تو اب دیکھ لیں کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عیب تھا، اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھ رہی ہے، تو اس نے اس کا تذکرہ رسول اللہ کے سامنے کیا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اسی طرح میں نے عرض کیا کہ کسی دوسرے مسلمان کو کسی شر سے، تکلیف سے بچانے کے لیے کسی کے عیب کا ذکر کرنا، تو اس کی مثال جو فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے غالباً، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ مجھے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورتاً اسے یہ کہا کہ جو معاویہ ہیں وہ فقیر آدمی ہیں، اور ابو جہم جو ہیں وہ اپنی عورتوں کو بہت زیادہ مارتے ہیں، تو آپ ان سے نکاح نہ کریں۔ تو اسی طرح یہ جو 6 کی 6 صورتیں ہیں میں نے ذکر کی، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں کہ انسان ان صورتوں میں اپنے مسلمان جو بھائی ہیں ان کے عیوب کا تذکرہ کر سکتا ہے۔